نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ تشریح اور مختصر سے احکامات ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک اہم ترین حکم عطا فرمایا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ آقا نامدار سرور دو عالم سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اس نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اللہ اور اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو یصلون کا لفظ ہے، جو صلاۃ کا لفظ ہے، اس لفظ کے بے شمار معانی علماء نے، مفسرین نے نقل فرمائے ہیں۔ اس کا معنی رحمت بھی آتا ہے، دعا بھی آتا ہے، استغفار بھی آتا ہے، درود بھی آتا ہے۔ اور معانی کون سا مراد لیا جائے گا؟ اس لفظ کی نسبت جس ذات کی طرف ہو، جس ہستی کی طرف ہو، اس ذات اور اس ہستی کے شان اور مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے یصلون کا معنی مراد لیا جائے گا۔ جیسا کہ یوں کہا جائے کہ باپ کی بیٹے سے محبت ہے اور بھائی کی بھائی سے محبت ہے، محبت کا ذکر کیا گیا، لیکن جب باپ بیٹے کی محبت کا ذکر تو اس میں اور بھائی بھائی کی محبت میں دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہے تو صلاۃ ہی، لیکن جب اس صلاۃ کی نسبت ذات باری تعالی کی طرف ہوگی تو معنی الگ، جب فرشتوں کی طرف ہوگی تو معنی الگ، جب مومنین کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ مفسرین نے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب صلاۃ کا نسبت ہو، صلاۃ کی نسبت ہو ذات باری تعالی کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا درود یہ ہے، اللہ تعالی کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کی طرف نسبت کرتے ہوئے صلاۃ کو رحمت کے معنی میں لیں گے، فرشتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے صلاۃ کو استغفار میں لیں گے کہ فرشتوں کی صلاۃ، فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ استغفار بھیجتے ہیں، اور مومنین کی صلاۃ یہ ہے کہ مومنین کا درود یہ ہے کہ وہ دعائیں رحمت بھیجتے ہیں۔ تو ہر ایک کی نسبت کی چینجنگ کی بنا پر، تبدیلی کی بنا پر صلاۃ کے معنی میں بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ ان تمام معانی کے میں تعظیم، شرف اور ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ دوسری چیز یہاں حکم دیا سلام کا۔ سلام بمعنی سلامت، نقائص سے پاک ہونا، عیوبات سے پاک ہونا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا اور سلام بھیجنا، اس کی مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ لیکن قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دینے کا انداز کیا اختیار فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، بلکہ یہ سب سے پہلے اہمیت دلائی کہ درود و سلام والا حکم کتنا اہم ہے،
کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ حکم انجام، اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے فرشتے جب یہ کام کر رہے ہیں، یہ صفت اختیار کر رہے ہیں، تو پتہ ہی چلا یہ کام کوئی معمولی نہیں ہے، بڑی شان والا کام ہے۔ لہٰذا مومنوں کو بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ مسلمان اور مومنین اس کام کو انجام دیں۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شرف ہے کہ جو حکم مسلمانوں کو صلاۃ کا مل رہا ہے وہ ایسا کام ہے کہ خود اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ بھیجنا، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر دعائے رحمت کر رہے ہیں نا، رحمت بھیج، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپے رحمت ہیں، آپ کو رحمتوں کی اور مزید کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی رحمتیں کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں سے اس میں کوئی زیادتی اور کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو احادیث مبارکہ میں اس صلاۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور ہمارے فوائد کی جو چیز ذکر کی گئی وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ 70 مرتبہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیوں کا اضافہ فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ تو یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے نا کہ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہماری مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا کہ اللہ کے فرشتے زمین پہ گشت کرتے ہیں اور میرا جو امتی درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتے اس درود کو اس امتی کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچاتے ہیں، میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ اور علماء نے اس درود کی اہمیت کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ دیگر ذکر و اذکار نہ جانے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود و سلام ایسی چیز ہے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی جانے والی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، اس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنی دعاؤں کی ابتدا اور انتہا میں درود کو پڑھا کرے، درود کا ذکر کرے، تو انشاءاللہ العزیز دعا کی قبولیت اس درود کی بنا پر ہو سکتی ہے، ہو سکتی کیا بلکہ یقیناً انشاءاللہ دعا اس درود کی برکت سے قبول ہو جائے۔ اور پھر جو شخص درود نہیں پڑھتا اس کے بارے میں وعیدات فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، مجھ پر درود نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ مجلس ان کے لیے، ان مجلس والوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اور رمضان مبارک کے حوالے سے ایک طویل حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر قدم رکھے 3 بار اور آمین کہا، اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بددعائیں کی جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ ان 3 بددعاؤں میں سے ایک بددعا یہ بھی تھی کہ جس امتی کے سامنے، جس مسلمان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی، اسم گرامی آئے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود نہ پڑھے، وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین فرمایا۔ اور پھر فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو یہ درود کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ، اور جس مجلس میں بیٹھا ہے اس مجلس میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو تو کم از کم 1 مرتبہ، اور ہر مرتبہ پڑھے گا تو اس کے درجات میں، اس کے نیکیوں میں مزید اضافہ سے اضافہ تر ہوتا چلا جائے۔ تو یہ درود ہمارے لیے فائدے کا سبب ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے کیوں؟ نمبر 1 پہلی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت پر احسانات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام محسن اعظم ہیں، فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے محسن کی تعظیم کرے، محسن کے لیے جو ہے دعائیں کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر اتنے احسانات کہ ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو یہ درود کی صورت میں ہم کچھ ہدایہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال عبدیت کا اس سے اظہار ہو رہا ہے کہ حضور کو بھی رحمت کی ضرورت ہے۔ عبدیت
کی کمال۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب بھی کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گفٹ لے کر آتا تھا، ہدیہ لے کر آتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہتر بدلہ اسے عطا فرماتے۔ تو ہم آج اگر درود و سلام کی صورت میں ہدیہ پیش کریں گے، فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اسے پیش کریں گے اس ہدیے کو، تو امکان ہے، یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہتر بدلہ ہمارے لیے عطا فرمائیں گے، جو شفاعت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ درود ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب، ہماری شفاعت کا سبب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا سبب اور بے شمار اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ہمیں درود و سلام کے نذرانے جا بجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی طرف پیش کرنے چاہیے۔ اور بھی سب سے جلالی درود، سب سے اہم درود جو احادیث مبارکہ کے مطابق ہے، وہ درود ابراہیمی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بے شمار اس کے علاوہ بھی درود شریف کو احادیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ مختلف حاجات کے لیے مختلف درودوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً کچھ درود کے ہدایہ، کچھ درود کے جو ہے ذخیرے جو ہیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ پہچاننے کی اور زیادہ سے زیادہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔